حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نہیں زنا کرتا زانی جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور نہیں شراب پیتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اور وہ مومن ہو، یعنی اس کا ایمان نہیں ہوتا شراب پینے کی حالت میں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہ ہی چور چوری کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا ایمان باقی ہو. قال ابن شہاب، اور ابن شہاب الزہری کہتے ہیں واخبرنی عبد الملک ابن ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن ہشام ان ابا بکر کان یحدثه عن ابی ہریرہ. دوسری روایت میں ابو بکر جو اس روایت میں آتے ہیں وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ثم یقول کان ابو بکر یلحق معہن، کہ وہ اس روایت میں اضافہ کرتے تھے معہن کا، یعنی ان کے ساتھ، یعنی پچھلی باتوں کے ساتھ. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. کہ ابو بکر جو تھے وہ ابو ہریرہ سے جب روایت کرتے تھے تو اس میں اتنا بڑھا دیتے تھے کہ اس طرح کیا ولا ينتهب، اور نہیں لوٹتا، نہبتن کوئی لوٹ، ذات شرفن بڑی قدر و قیمت والی، یعنی بڑی چیز کی لوٹ. یرفع الناس الیہ ابصارہم، جس کی طرف لوگ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہوں، یعنی بہت ویلیوبل چیز جب کوئی لوٹتا ہے کہ سب اس کو دیکھ رہے ہوں. نگاہیں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کے پاس سے آپ گزرتے ہیں ایک دفعہ، مثلا جیولر شاپ، تو آپ صرف ایک دفعہ نہیں دیکھ کے گزر جاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے چلے ڈیزائن ہی دیکھ لیتے ہیں خریدنا تو ہے یا نہیں. تو یہ ذات شرفن ہوتا ہے جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں. تو جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کسی ویلیوبل چیز کے اوپر، حین ینتہبھا، جب وہ ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے اس پر، وہو مؤمن، تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی اس میں ایمان کا نور نہیں ہوتا جب وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا شراب پیتا ہے. تو شراب جو ہے وہ ایمان کی بھی دشمن ہے. ایمان سے محروم کرنے والے 4 کام یہاں بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو شخص ان 4 کاموں کو انجام دیتا ہے اس میں ایمان نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی نفی کی. خوارج کے نزدیک ایسا کرنے والا کافر قرار پاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو بات کی گئی کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی شرابی شراب پینے کی حالت میں ایمان سے محروم ہوتا ہے، زانی زنا کے وقت ایمان سے محروم ہوتا ہے. ایمان اور زنا، ایمان اور شراب، ایمان اور چوری، ایمان اور ڈاکہ کیا نہیں ہوتے؟ جمع نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے. بعض کا خیال میں وہ کامل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اگر وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے. اکرمہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس طرح، انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی پھر انہیں نکال لیا، ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ کرے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے. پھر انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ہیں. جب کوئی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان باہر آ جاتا ہے اس کا، اور اگر وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. اب یہاں چوری اور ڈاکے میں فرق بتایا گیا ہے. چوری چھپے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکہ کھلے عام ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہی انتہائی گھٹیا کام ہے. تو اس میں بھی بہت ڈرنے والی بات ہے کہ شراب سے انسان کا ایمان خلل میں آ جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اور اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو بہت بڑی محرومی کے ساتھ جائے گا دنیا سے. باب الخمر من العنب وغیرہ، شراب کا انگور وغیرہ سے بننا.
حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن السابق حدثنا مالک وهو ابن مغول النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لقد حرمت الخمر وما بالمدینة منها شیء، البتہ تحقیق خمر حرام کی گئی اور مدینہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں باقی بچا. یعنی جب شراب حرام ہوئی تو مدینہ شراب سے خالی ہو گیا. حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عبد ربہ ابن نافع عن یونس عن ثابت البنانی عن انس قال حرمت علینا الخمر حين حرمت وما نجد یعنی بالمدینة خمر الآناب الا قلیلا وعامت خمرنا البصر والتمر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں حرمت علینا الخمر، حرام کی گئی ہم پر شراب، حین حرمت جب حرام کی گئی، وما نجد اور ہم نہیں پاتے تھے یعنی بالمدینہ مدینہ میں، خمر العناب انگوروں کی شراب، الا قلیلا مگر بہت کم، وعامت خمرنا اور ہماری عمومی طور پر شراب جو تھی وہ کس سے بنتی تھی؟ البصر والتمر، کچی کھجور سے اور پکی کھجور سے. یعنی مدینہ میں انگور کم ہوتے تھے یا انگور کی شراب نہیں ہوتی تھی بلکہ کھجوروں کی شراب ہوتی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کسی بھی چیز کی ہو، انگور کی ہو یا کھجور کی ہو، سبھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گندم سے شراب بنتی ہے، جو کی شراب ہوتی ہے، منقع سے شراب کشید کی جاتی سوکھے انگوروں سے، خشک کھجور شراب کے کام آتی ہے، اور شہد سے بھی شراب تیار ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ شراب کہلاتی ہے. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن ابی حیان حدثنا عامر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قام عمر علی المنبر. ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے. وہ کہاں تھا؟ کون سی جگہ کا نام ہے؟ ممبر کہاں تھا؟ مسجد نبی میں. تو دھیان کہیں اور تھا، میرا سوال نہیں سن رہے تھے یا سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ بہت مشکل سوال تھا جو سمجھ نہیں آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے تھے یعنی لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. فقال اما بعد، کہنے لگے اما بعد، نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ، جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، العنب والتمر والعسل والحنطہ والشعیر. وہ کون کون سی تھی؟ انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو. والخمر ما خامر العقل، اور خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یہاں تھوڑی سی بات کی وضاحت کرتی جاؤں کہ ایک تو پینے والی شراب عقل کو ڈھانپتی ہے، اس کے علاوہ بھی جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عام قسم کی ایڈکشن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. جیسے کل جو سوالات مجھے دیے گئے اس میں ایک سوال یہ تھا جیسے فون کی ایڈکشن ہو جاتی ہے یا اور کسی چیز کی ایڈکشن، تو وہ بھی خامر العقل اسی میں آئے گا. وہ اس میں نہیں آئے گا کیونکہ یہاں جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ پینے والی، جسم کے اندر جانے والی حرام چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ دوا کی شکل میں ہو یا پھر لیکوڈ ویسے پینے والے ڈرنک کی شکل میں ہو یا پھر انجیکٹ کیے جائیں، کیونکہ بہت سے نشے انجیکٹ بھی کیے جاتے ہیں، تو وہ سب چیزیں حرام ہیں، یعنی جو جسم کے اندر داخل کر دی جاتی. تو عمومی طور پر جو باقی چیزیں ہیں نا جن کو ایڈکشن کہتے ہیں وہ ویسے ایک ذہنی خلل ہو سکتا ہے، ذہنی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ملائی جاتی. تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 5 چیزوں سے عموماً شراب بنائی جاتی تھی، اور شراب کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہ یہ بتا دیا گیا، اور نشہ آور چیز جو ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ مشروب حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ، چونکہ شراب کی بات ہو رہی تھی تو میں ڈرگس جو آج کل یوتھ میں بہت کامن ہو رہے ہیں جی اس کی بات کرتی چلی ہوں، کیونکہ اس میں بھی یہی ہے کہ اب تو نشہ اس طرح سے کروایا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جو فارغ رہ جاتے تھے لوگ جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا تو وہ نشہ کرتے تھے. اب یہ کہ پڑھنے والے بچوں کو یہ کہہ کر کہ آپ کی میموری انہانس ہو جائے گی، اور یہ ڈرگس بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ایون میڈیکل کالجز میں بھی، اور اب تو یہ ہے کہ اسکولز، اے لیولز، او لیولز، تو اس لیے بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا
خود بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اویئرنیس سوسائٹی میں دینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی چیز، کیونکہ دوائی کی صورت میں اگر آپ ویٹ بھی کم کرنا چاہیں گے نا تو نہ کریں کبھی بھی، کیونکہ دوائیاں تبھی لیں جب اس کی ضرورت ہو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری کی پوری انسان کے جسم کے اوپر پوری طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ بچے جو ہیں 16 ایئرس کے 18 ایئرس کے، بلکہ ابھی تو ایسے بھی کیسز سننے میں آئے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈرگ زیادہ لے لی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے، تو پھر پیرنٹس کو پتا چلا کہ بچہ جو تھا وہ ڈرگز لے رہا ہے. اور جو لوگ پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو پیسے دیتے ہوئے تھوڑا سا کنٹرول کریں. اگر بہت پیسے بھی ہیں تو دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں خرچ کر رہا ہے. دوسری بات ابھی چونکہ زنا سے متعلق تھی، تو یونیورسٹیز پڑھائی کی جگہ ہیں. اب تو مطلب کھلے سین دیکھنے میں زنا کے آپ کو یونیورسٹیز میں مل رہے ہیں. یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی انٹریکشن میں، لڑکیوں نے تو خیر اب جینز پہننا، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے تھوڑے سے سلیقے کے ساتھ ہمیں نظر آتے تھے کہ کپڑوں میں بھی. اب جینز ٹائٹس تو خیر بہت زیادہ حلال تو کیا، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کی انٹریکشن میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ملنا، یہ سب کچھ زنا ہی کی ساری ایک طرح سے ہمیں شاید نظر آ رہی ہیں چیزیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں، اب جیسے استاذہ کی جو آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے فتنہ ہیں، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی عورتیں مردوں کے لیے اس لیے فتنہ ہے کہ عورتیں مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور مردوں کے لیے فتنہ بنتی ہیں. لیکن مردوں کے لیے عورتیں اس طرح بھی فتنہ ہیں، بیٹیاں بن کے بھی اور وہ بیویاں بن کے بھی، کیونکہ ان کو کنٹرول نہیں کرتے. جو مرد کو قوام بننا تھا اس نے وہ رول بھی چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتے ہوتے اب اس لیول پر آ گئی ہیں کہ میسج آیا مجھے ایک لڑکے کا جس نے پورن سائٹس پہ میرے پروگرام سنے تھے کہ میم میں نے زنا کیا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ میں اب اسی لڑکی سے شادی کر لوں. بڑے مشکل سوال ہیں ہمارے جیسوں کے پاس ان چیزوں کے جواب کہ اگر وہ لڑکی زانی اور تم بھی زانی تو قرآن تو یہی کہتا ہے. اور جب یہ بعد میں بھی سلسلے چلتے رہے اگر توبہ نہیں کی، یہ تو نہیں پتا، تو وہ کوسچنز فقہی لیول پہ بھی اتنے مشکل ہو جاتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز میں ہسبینڈ پورن سائٹس پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی سوچتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. ایون دیندار لوگوں میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر سے کدھر جا رہی ہیں. فیملی سسٹم بالکل الٹ کے رہ رہا ہے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ سوشل میڈیا پہ، اور یہ ساری چیزیں مطلب ایک خطرناک حالات ہیں. الہدا میں آتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، کتنے سارے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوائیوں کے اندر جو تھوڑا بہت نشہ آور چیز شامل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض سو جاتے ہیں کچھ، تو کیا اس کی کوئی اجازت ہے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. تو ایسا انسان جو انتہائی مجبور ہو اور وہ مجبوری صرف کسی ایسی ڈرگ سے یا کسی ایسی دوا سے یعنی دور ہوتی ہو کہ جس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، یا ایسی تکلیف ہو کہ جس کا ازالہ کسی ایسی دوا کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہر شخص اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے گا. صرف جو معالج ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کو استعمال نہ کیا گیا تو پھر کیا نتائج ہو سکتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا مردار ہے یا خنزیر ہے، تو اس کو کس صورت میں حلال کیا جاتا ہے اور کتنا، جس سے جان بچ جائے، غیر باغن ولا آد، نہ وہ چاہنے والا اس کو یا نہ وہ حد سے بڑھنے والا اور نہ وہ اس کا عادی ہو. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بطور علاج یعنی کہ کھلے عام استعمال ہو سکتی ہے انہی شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جو حرام ٹھہرا دی گئی ہیں، یعنی میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں ہے جو حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. باب نزل تحریم الخمر وہی من البسر والتمر، باب جو خمر میں سے حرام کیا گیا اور وہ بسر اور تمر ہے، کچی اور پکی کھجور کی شراب ہے. حدثنا اسماعیل ابن عبد اللہ قال حدثني مالک ابن انس ان اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیخ زہو وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں پلا رہا تھا ابو عبیدہ اور ابو طلحہ اور ابی ابن کعب کو کچی پکی کھجور کی شراب. تو ایک آنے والا آیا, اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی ہے. تو ابو طلحہ نے کہا قم یا انس, یہ ان کے بیٹے تھے نا, اٹھو انس, فاحرقھا, اسے بہا دو. فاحرقتھا, تو میں نے اس کو بہا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بہا دی گئی اور پلانی چھوڑ دی گئی تو گویا وہ حرام تھی, ورنہ صحابہ ایک حلال چیز کو, جائز چیز کو تو نہیں پھینک سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب, جوا, مکئی کی شراب, طبلہ اور تنبورہ حرام قرار دیا اور میرے لیے نماز وتر کا اضافہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, کہ اے اللہ ہمیں خمر کے بارے میں صاف صاف حکم بیان کر دے. تو اس وقت سورۃ النساء کی آیت نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. جب حضرت عمر کو بلا کے آیت بتائی گئی تو انہوں نے پھر کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, کہ اللہ صاف صاف حکم دے. تو پھر سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی جس کے آخر میں آتا ہے فہل انتم منتہون, کیا تم رکنے والے ہو. تو صحابہ نے جو ہی شراب کی حرمت کا حکم سنا تو اس پر فوراً ہی چھوڑ دی, جیسے اوپر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور پھر انہیں صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ فلاں شہید ہوا تھا اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی, اس کا کیا بنے گا. ایک دوسرے کی بھی فکر کرنے لگے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے, جب انہوں نے تقوی اختیار کیا, ایمان لائے اور نیک عمل کیے, تو ان پر اس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے حرمت سے پہلے کھا پی لیا تھا. یہ بھی یاد رکھیے کہ شراب کی تجارت بھی حرام ہے. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن ابیہ قال سمعت انسا قال كنت قائما على الحي اسقيهم امومتي وانا اصغرهم الفضيحه فقيل حرمت الخمر. حضرت انس کہتے ہیں كنت قائما على الحي, میں کھڑا تھا ان لوگوں پر, اسقیہم امومتی, جس میں اپنے چچاؤں کو, امومہ ام کی جمع ہے, میں شراب پلا رہا تھا. وانا اصغرہم, میں اور ان میں سب سے کم عمر تھا. اور کون سی شراب پلا رہا تھا؟ الفدیخہ, کچی پکی کھجور کی. فقیل حرمت الخمر, تو کہا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی. فقالو, تو ان لوگوں نے کہا, یعنی چچاؤں نے کہا, اکفئھا فکفأنا, کہ ان کو بہا دو, یعنی شراب کے مٹکے بہا دو. تو ہم نے ان کو بہا دیا. قلت لانس, میں نے انس سے کہا, ما شرابہم, ان کی شراب کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ قال رطب و بسر, کہا کچی اور پکی کھجور کی. فقال ابو بکر بن انس وکانت خمرہم, اور ابو بکر بن انس کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس یہی شراب ہوتی تھی, یعنی کچی پکی کھجوروں کی شراب مدینہ میں ہوتی تھی. فلم ينکر انس, تو انس نے انکار نہیں کیا رضی اللہ عنہ. وحدثني بعض اصحابي انه سمع انس بن مالك يقول كانت خمرهم يومئذ, یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ ان دنوں لوگوں کے پاس بس یہی شراب ہوا کرتی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.